اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب اس چیز کا بیان آگے آ رہا ہے کہ جو شخص نکاح کی آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، کسی خاندانی مسلمان عورت سے، تو وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے جو اس کے قبضے میں ہو، اور اگر کسی اور کی ملکیت ہیں تو مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن دستور کے مطابق مہر ادا کر کے، اور لیکن یہ بھی کہ صرف ان سے شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو، اور نہ ہی چوری چھپے ان سے کوئی دوستی وغیرہ لگائی جائے، بلکہ نکاح کیا جائے۔ اور پھر اگر ایسی عورت کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے لونڈی، تو اس کے لیے آدھی سزا مقرر کی گئی بنسبت اس عورت کے جو خاندانی آزاد عورت ہے، یعنی آزاد عورت کو جو سزا ملے گی، لونڈی کو اس سے آدھی سزا ملے گی۔ مایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَوْلًا، کہ جو شخص نہیں رکھتا تم میں سے طاقت، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، یہ کہ نکاح کرے ان عورتوں سے مؤمناتی جو مومن ہیں۔ محسن کے معنی آزاد عورت کے بھی ہیں، اور محصنات شوہر والی عورتوں کو کہتے ہیں۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ پس جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری لونڈیوں میں سے جو مومن ہیں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارے وابستہ ہیں بعض کے ساتھ۔ فانکحوہن باذن اہلہن، بس تم ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لو ان کی مالکوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن، اور دو تم ان کو ان کے مہر، بالمعروفی، اچھے طریقے سے، یعنی قاعدے قانون کے مطابق۔ محسنات، کہ وہ قید میں رکھی جائیں، یعنی نکاح کی قید میں رکھی جائیں، کہ تاکہ نسل کا علم ہو کہ کس کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے زنا کو حرام کیا ہے کہ نسب کا علم نہیں ہوتا۔ جسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بدکاری کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی اس پر جنت حرام ہے۔ غیر مصافحات، اور وہ مستی نکالنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے دوستیاں لگانے والی ہوں۔ اخذانی حزن سے ہے، اس کا معنی ہے دوستی جو برائی کے لیے ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور پس جب وہ محسن ہو جائیں، یعنی نکاح کی قید میں آ جائیں، تو فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر کریں وہ کوئی گناہ، فَعَلَيْهِنَّ، تو پس ان پر ہے نصف ما علی المحصنات، آدھا ان عورتوں سے جو آزاد ہیں، من العذاب، عذاب پر۔ یعنی جیسے بتایا کہ آزاد عورت کو اگر 100 کوڑے مارے جائیں گے تو لونڈی کو 50 مارے جائیں گے، اسے نصف سزا دی جائے گی۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے گناہ میں مبتلا ہونے سے تم میں سے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ اگر نکاح کی کوئی شکل نہیں بن رہی تو پھر انسان یہ کام کرے، اور چونکہ لونڈی کے وہ حقوق نہیں ہوتے اور ایون اس سے ہونے والی اولاد کے، تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان آزاد مرد آزاد عورت سے ہی نکاح کرے۔ اور وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ، اور اللہ ارادہ کرتا ہے، لیبین لکم، تاکہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور تمہاری رہنمائی کرے، سنن الذین، ان لوگوں کے راستے کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور تاکہ تم پر رجوع فرمائے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز کی رہنمائی فرمائی کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو، اللہ کی ہدایات کو اپنا کے اپنی زندگی کو پرسکون اور اپنے معاشرے کو پرسکون کر سکتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں یہ رستے دکھا دیے کہ، اور ہم سے پہلے لوگوں کی بھی ہمیں باتیں بتا دیں کہ جو نیک بھی تھے اور برے بھی تھے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان سے عبرت پکڑتے ہیں یا نہیں، اور صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو بھی جائیں تو ہم پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، اور تاکہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر رجوع فرمائے۔ آگے ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ تم پر رجوع فرمائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ کہ تم دور ہٹ جاؤ بہت دور،
یعنی کہ تم حق بات سے پھر جاؤ اور پھر بہت زیادہ تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ۔ وہ اس طرح خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بدعتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے۔ حرج تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے وہ کام جو آج ہم اپنا رہے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ عید کے دن حضرت علی عیدگاہ میں پہنچے اور بھی لوگ وہاں موجود تھے، تو حضرت علی نے دیکھا کہ ایک صوفی طرز کے آدمی نے عیدگاہ میں نماز شروع کی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی نے اپنے غلام قمبر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جا کے اس صوفی کے کان میں آہستہ سے کہیں کہ عید والے دن عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، زوال کے بعد ظہر بھی اور عصر بھی ہے۔ غلام نے حسب حکم جا کر ان بزرگ کے کان میں کہا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ حضرت علی نے پھر پوچھا اپنے غلام سے کہ کیا تم نے اس کو سمجھایا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سمجھایا تھا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو حضرت علی خود تشریف لے کر گئے اور اسے کندھے سے پکڑ کر فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو گناہ کر رہا ہے، کہ کیونکہ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ان کا کرنا گناہ ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے ان یخفف عنکم، کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم بالباطل، آپس میں ناحق طریقے سے، الا، مگر یہ کہ ان تکون تجارتاً، ہو تجارت، عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے، یعنی تجارت کے ذریعے مال بیچنا، اس میں جائز منافع لینا جائز ہے، لیکن وہی مال اگر ہم دھوکہ دہی سے اور جھوٹ بول کے یا ملاوٹ کر کے اگر ہم وہ منافع حاصل کرتے ہیں تو ہم نے دوسرے مسلمان کا یا دوسرے انسان کا حق مارا ہے، اور یہ ہمارے لیے قطعاً ناجائز ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، یا کسی ایسے انسان کا قتل کرنا جو ناحق ہے، تو یہ بھی ایک انسان کا نہیں، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے بکم رحیمہ، تم پر مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کیا، یعنی اللہ کے حکموں کو توڑا، عدوانا و ظلما، زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، بس ان قریب ہم اسے داخل کریں گے آگ میں، وکان ذالک، اور ہے یہ علی اللہ یسیرا، اللہ پر آسان۔ ان تجتنبوا، اور اگر تم اجتناب کرو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے داخل ہونے کی جگہ میں جو بڑی عزت والی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے اگر گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جیسے ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز پڑھی، مسجد کی طرف گئے، کوئی صدقہ کیا، تو یہ سب چیزیں ہمارے صغیرہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے اور اس کی معافی مانگی جائے۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے، اور اگر مذہب میں کوئی ایسا کام کیا ہے جسے نماز چھوڑ دی ہے، تو پھر جب تک نماز کو ہم ادا نہیں کریں گے وہ ہمارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا یا جھوٹ بولنا، یہ سارے بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہیں۔ جیسے بھی پچھلی آیتیں ہم نے پڑھا، عدوانا و ظلما، کہ زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے۔ عدوان کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی بندے کے حق کو توڑا جائے، وہ عدوان ہے، اور ظلم کہتے ہیں کہ اللہ کے حق کو توڑا جائے۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں تو وہ اللہ کے حق کو بھی توڑنے والا ہے اور بندے کے حق کو بھی توڑنے والا ہے۔ ان دو چیزوں میں ہمارے معاشرے کا سکون پوشیدہ ہے، ایک احترام جان اور دوسرا احترام مال، یعنی ایک دوسرے کے مال اور جان کو اگر ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کا احترام کریں گے، تو معاشرہ
بہت پرسکون رہے گا۔ اور جہاں یہ دو احترام ختم ہو جائیں تو معاشرہ بگڑ کر اور بکھر کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مال، جان اور عزت کو حرام قرار دیا کہ جس طرح ہم کسی کے مال کو نہیں اس کے بغیر اجازت کھا سکتے، ہم کسی کی جان نہیں بغیر کسی وجہ کے لے سکتے، تو ہم کسی کی عزت کو بھی نہیں اچھال سکتے۔ اس سے ہماری اجتماعی زندگی میں حسد، عداوت، باہمی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ نے فرما دی کہ فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے ان گناہوں کو کرنا مشکل اور ان گناہوں سے توبہ کرنا اور ان گناہوں سے بچنا انتہائی آسان کرتے، اور ہر لمحے ہمیں اس چیز کا احساس رہے کہ ہم نے اپنے اعمال کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔